آئیے اب ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے حقیقی پرستش کی 5 خوبیوں پر غور کریں گے۔ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ پرستش یا ورشپ صرف گیت گانا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گیت گانا بھی پرستش ہے۔ پرستش کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں اور اپنے ملک میں ان بھائیوں اور بہنوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے اور ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے جو گیت گا کر اور ساز بجا کر ہمیں حمد و ثنا میں لیڈ کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بچوں اور نوجوانوں، گیت گانا، موسیقی بجانا صرف پرستش کا ایک حصہ ہے۔ یہ پرستش ہے مگر ایک حصہ ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیحی پرستش، مسیحی عبادت، کرسچن ورشپ کے اور بھی لازمی عناصر ہیں جنہیں ہمیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر اپنی زندگیوں اور عبادتوں میں شامل کرنا ہے۔ اور آج ہم ابتدائی کلیسیا میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے پرستش کے 5 عناصر پر، 5 حصوں پر یا 5 خوبیوں پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، باب نمبر 2، آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 47۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب، دوسرا باب، 41ویں آیت سے 47ویں آیت تک۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور
खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। रसूलों के अमाल की किताब को रूहुल कुद्स के अमाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस किताब में खुदाए पाक रूह यीशु मसीह के रसूलों के वसीले से गुनाहगारों को नई पैदाइश का तजर्बा देता, उन्हें मसीह की पहचान बख्शता, उन्हें खुदावंद के पास खींच लाता, और फिर रसूलों के वसीले से मुनादी का काम करता और मोजज़ात करता, और यीशु मसीह की आलमगीर खुशखबरी को फैलाता है। खुदा का पाक रूह रसूलों के अमाल की किताब में समाया हुआ है, रचा बसा है, और वो मिशन जिसका आगाज यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में किया, रसूलों के अमाल की किताब में रूहुल कुद्स पाक रूह उस मिशन को यीशु मसीह के रसूलों के वसीले से जारी रखे हुए है। इस इक्तबास का कॉन्टेक्स्ट ये है कि वही पतरस जिसने 3 बार एक छोटी सी लड़की से डरकर खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अब जब रूहुल कुद्स उस पर और दीगर 120 की जो जमात थी उस पर नाजिल हुआ है, तो वही पतरस दानाई और दलेरी से भर जाता है, खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह के जलीलुल कदर, नजात बख्श, हयात बख्श, कुदरत वाले और जिंदगी बख्शने वाले नाम की मुनादी करता है, और उन्हें बताता है कि जिस यीशु को तुम यहूदियों ने मिलकर साजिश करके झूठा मुकदमा चलाकर रूमियों के जरिए से मसलूब कर डाला, मरवा दिया, उसी यीशु को कादरे मुतलिक खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया, और वो यीशु जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा, और उसने बाप से पाक रूह लेकर उसे कलीसिया पर नाजिल किया है, और उस यीशु के नाम पर 3000 लोग ईमान ले आए। कलीसिया एकदम से शुमार और मियार में तरक्की कर गई। फिर लूका तबीब, लूका तारीखदान, लूक द फिजिशियन एंड हिस्टोरियन, वो बताता है कि जब ये लोग कलीसिया में आ गए तो इनकी इबादत की सरगर्मियां क्या होती थी। नंबर 1 बात देखिए, आयत नंबर 42 में, ईमानदार रसूलों से तालीम पाते थे। मसीह प्रस्तिश की इब्तदाई कलीसिया में
پہلی سرگرمی تھی زندہ خدا کے کلام کی تعلیم پانا۔ یاد رکھیے بھائیوں بہنوں، خدا نے ہمیں کلام اور روح والے لوگ ہونے کے لیے بلایا ہے۔ People of the word and the spirit۔ ہم نے صرف پاک روح پر، پاک روح کے بپتسمے پر، پاک روح کی نعمتوں پر اور پاک روح کے پھل پر اور پاک روح کے تجربات پر ہی فوکس نہیں کرنا اور زور نہیں دینا، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ اس کلام کو بھی اپنی زندگیوں میں اولی اور مرکزی حیثیت دینی ہے۔ وہ کلام جو پاک روح کے الہام سے لکھا گیا۔ ہیلیلویا۔ آئیں ہم کلام اور روح والے لوگ بنے۔ کلام کی بائبل مقدس میں بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پرسنل ورڈ آف گاڈ، خدا کا شخصی کلام، کلام نفسی یا کلام شخصی۔ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ازل سے باپ کے ساتھ ہے، جو ایک الہی شخص ہے۔ کلام کی دوسری قسم ہے کلام لفظی، لفظی کلام، اسپوکن ورڈ۔ یہ وہ کلام ہے جس کی ہم اپنے الفاظ اور زبان سے منادی کرتے ہیں۔ نبیوں نے خدا کا کلام بولا۔ آج بھی خدا کے لوگ جب اس کا کلام سناتے ہیں وہ کلام لفظی دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں کلام کی تعلیم دینا، تفسیر کرنا، تبلیغ کرنا، نبوت کرنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ اور کلام کی تیسری قسم ہے تحریری کلام، جو روح القدس کے الہام سے لکھا گیا۔ یہ 66 کتابوں پر مشتمل ایک مقدس لائبریری ہمارے پاس ہے، جسے ہم کتاب مقدس بائبل کہتے ہیں۔ سو بھائیوں بہنوں، ہم میں خدا کے شخصی کلام یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے۔ خدا کے لفظی کلام کو استعمال کرنا اور تبلیغ اور تعلیم کا کام سر انجام دینا ہے، اور خدا کے تحریری کلام بائبل مقدس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، سنانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں تحریری کلام کی اہمیت پر آج زور دوں گا۔ کتاب مقدس بائبل کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ روشنی کی خوبی یہ ہے کہ روشنی زندگی بخشتی۔ زندگی پانا چاہتے ہیں، رہنمائی پانا چاہتے ہیں، بائبل والے لوگ بن جائیں۔ پھر بائبل مقدس کو زندگی کی روٹی کہا گیا ہے، جو ہماری روحانی زندگی کو قائم اور مضبوط رکھتی ہے۔ پھر بائبل مقدس ہمیں خدا کے شخصی کلام یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی اور سکھاتی ہے۔ عبرانیوں 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے
کلام کی دو دھاریں ہیں. ایک دھار کے وسیلے سے خوشخبری کا پیغام، نجات کا پیغام، اپنی حیات کا پیغام لوگوں تک جاتا ہے، تو دوسری دھار کے وسیلے سے وہ جو اس کلام کو رد کر دیتے ہیں خدا کی عدالت کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا کلام پطرس کے خط کے مطابق خالص روحانی دودھ ہے. جویں چھوٹا بچہ ہے نا تے اودی ہڈیاں دی مضبوطی لئی اونوں خالص دودھ پلایا جاتا ہے. ایسے طرح جے تسی چاہتے ہو کہ روحانی طور تے تہاڈی ہڈیاں مضبوط رہن تے ہر روز خدا دے کلام دا دودھ پیو. خدا کا کلام خالص روحانی دودھ ہے، اس کو پی لو. خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے، اس کو کھا لو. خدا کا کلام زندگی کا پانی ہے، اس کو پی لو. خدا کا کلام راہ کی روشنی ہے، اس کی رہنمائی میں چلو. خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے، اسے استعمال کرو اور زندگی کی جنگوں میں دشمن پر فتح پاؤ. جے تسی روزانہ بائبل دے 4 چیپٹر پڑھو نا تے پورے سال دے اندر اندر بائبل مقدس پڑھنا ختم کر سکتے. ذرا غور کرو جے تسی ہر سال انج کردے ہو تے کتنا زیادہ خدا دا کلام تہاڈے اندر جائے گا، اور تسی زندگی دیاں جنگاں تے زندگی دیاں مشکلاں تے زندگی دیاں تکلیفاں تے دکھاں دا سامنا ایک فتح مند جنگجو ہو کے کرو گے. ہیلیلویا. جڑے بھن بھائی اتنے ان پڑھ بیٹھے ہیں میریو بہنوں تے میرے بھائیو، فون تے تسی یوٹیوب تے اردو آڈیو بائبل بھی سن سکتے ہو. پھر پاکستان بائبل سوسائٹی نے ایک علیحدہ ایک چھوٹی جی ڈبی ہے، مشین ہے، او دے وچ آڈیو بائبل تے نال پنجابی زبور تے گیت بھی او دے وچ پائے نے، تسی او سن سکتے ہو. 2 سال پہلا میرے والد صاحب نو فالج ہو گیا، وہ کچھ عرصہ چل نہیں سکتے، اور شکر ہے وہ بہتر نے، ٹردے پھردے نے. وہ ان پڑھ نے، میں انہاں نو اردو آڈیو بائبل لے دیتی. میں جدوں بھی اسلام آباد جانا مینوں کہندے نے یار تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، پہلا میں اداس رہنا ہاں، پریشان رہنا سا، ہوں میں خدا دا کلام سنتا رہنا، او دے نال میری جسمانی صحت بھی تے میری روحانی صحت بھی تے میری دماغی صحت بھی بہتر ہو گئی ہے. خدا کا کلام تازہ کرتا ہے، قوت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. سو مسیحی پرستش، مسیحی عبادت کی پہلی سرگرمی ہے خدا کا کلام پڑھو اور سنو. ہم آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور رفاقت رکھنے میں. رفاقت کا مطلب ہے خدا دے لوکاں دے نال، ایمانداراں دے نال میل جول. اردو میں بھی لفظ رفاقت رفیق یا رفیقہ سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا. رفاقت سے مراد ہے دوستی، شراکت، میل جول. یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ کوئنونیا استعمال ہوا ہے، جس
جس کا مطلب ہے شیئرنگ، شرکت کرنا، شریک بننا، شریکہ نہیں بننا، شریک بن ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسی صحبت ویسی عادتیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگوں کی رفاقت میں رہیں۔ غور کریں ذرا، کوئلے ہو نا، کوئلے جلن دے رہے تے جلدیاں ہوئے کوئلیاں چو ایک کولا تسی کٹ کے باہر رکھو گے نا تے اس جلدے ہوئے کوئلے نہ کی ہوئے گا، بجھ جائے گا۔ تے جے بجھے ہوئے ایک کولے نو جلدے ہوئے کوئلیاں لیا کے رکھو گے تو کی ہوئے گا، وہ بھی جلنا شروع ہو جائے گا۔ اینجی ایمانداراں دی رفاقت تے شراکت تے اسی بجھے ہونے ہاں، تھکے ہونے ہاں، پریشان ہونے ہاں، جدوں اسی ایمانداراں دی کلام تے روح نال پرے ہوئے لوکاں دی رفاقت تے شراکت سے آنے ہاں، اسی بھی خدا دے روح دی آگ تے امید نال جلنا شروع کر دینے ہاں۔ سو میری بہنوں بھائیوں، مسیحی عبادت پرستش کی دوسری سرگرمی ہے ایمانداروں کی رفاقت، شراکت۔ اور یہ صرف آپس میں بیٹھ کے موسم دیاں گلاں تے عمران خان دیاں گلاں کرنی نہیں، آج گرمی بڑی ہے، آج بودی ہے، آج تھوڑی ہے، نہیں۔ اس میں ایک دوسرے کو حوصلہ دینا شامل ہے، ایک دوسرے کو تسلی دینا شامل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا شامل ہے۔ بائبل میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 1:9 کے مطابق ہماری خدا کے بیٹے کے ساتھ شراکت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13:14 کے مطابق ہماری انجیل میں شراکت ہے۔ فلپیوں 1:5 کے مطابق ہماری انجیل میں شراکت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13:14 کے مطابق ہماری روح القدس میں شراکت ہے۔ رومیوں 15:16 کے مطابق ہماری غریبوں کے ساتھ شراکت ہے۔ جے کوئی غریب محتاج ہے جنہوں اسی دے نال مدد کرتے ہیں تے اے اصلی رفاقت دے نال اسی رکھ رہے ہیں۔ پھر فلپیوں 3:10 کے مطابق لکھا ہے دکھوں میں شریک ہونا، ایک دوجے دے دکھاں چ شریک ہونا۔ ایسی والا کہنے ایک دوجے دے دکھاں چ شریک ہونے ہیں، وہ پہلا ہی بڑے پریشان نے، اسی تھوڑی جی اور چوپڑ لا دینے ہیں، میں بھی اپنا حصہ پا دینا، میں بھی شریک ہو گیا۔ لیکن اے والا شریک نہیں ہونا، بلکہ ایک دوسرے کا بار اٹھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تسلی دینا اور دکھوں کو کم کرنا، نہ کہ ان میں اضافہ کرنا۔ اور پھر پہلا یوحنا 1:6-7 کے مطابق لکھا ہے کہ ہماری خدا باپ کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ شراکت ہے۔ بہنے بھائی سکا اسی کہتے ہیں ساڈا خونی رشتہ ہے، ٹھیک کہتے ہیں، پر وہ جسمانی خون دا رشتہ ہے جیڑا موت دے نال ختم ہو جائے گا۔ پر یسوع مسیح جیڑی ساڈی روحانی رفاقت تے شراکت ہے، اے خداوند یسوع مسیح دے خون دے وسیلے اور رشتہ ہے، اور روحانی خاندان ہے، اور روحانی بھائی دے بہناں جیڑا مرن تو بعد بھی نویں آسمان تے نویں زمین چ ہمیشہ ہمیشہ بھی قائم رہے گا۔ جسمانی خاندان، جسمانی رفاقت اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، روحانی خاندان، روحانی رفاقت ابد تک قائم رہے گی، کیونکہ وہ یسوع کے خون کا رشتہ ہے۔
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। सो आए हम मसीह के खून और मसीह की ज़ात में आपस में रफ़ाक़त रखें। ये है हकीकी परस्तिश, इब्तिदाई कलीसिया की परस्तिश। नंबर 3 बात देखें, आयत नंबर 42 में लिखा है, और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। रोटी यहाँ इशाए रबानी की तरफ इशारा है। जब हम इशाए रबानी में हिस्सा लेते हैं तो अपने खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद करते हैं। यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में हमारी खातिर आया, रास्तबाजी और नेकी की वो जिंदगी जो मैंने और आपने गुजारनी थी, हमारी खातिर यीशु मसीह ने गुजारी। गुनाह की सजा की जो मौत मुझ पर और आप पर आनी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। लेकिन खुशी की बात, जश्न की बात, उम्मीद की बात, तसल्ली की बात, फतह की बात यह है कि ये यीशु मसीह नासरी, जिसने हमारी मौत और सजा को अपने ऊपर लिया, हमारी खातिर कुर्बान हुआ, कफारा दिया, इस सबूत के तौर पर कि कफारा कबूल हो गया है। बाप ने उसकी कुर्बानी को जो कौम इस्राएल और तमाम अक़वाम जहां के लिए थी, मंजूर कर लिया है। ये यीशु तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से शैतान, गुनाह और मौत को शिकस्त देकर जी उठा, बाहर कब्र से आ गया और ऐलान किया कि देखो, मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। जब हम इबादत में इशाए रबानी की रस्म अदा करते, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने को याद करते हैं। सो मसीही परस्तिश की तीसरी खूबी, तीसरी सरगर्मी है यीशु की मौत और जी उठने को याद करना। इब्रानियों के नाम के खत में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। यहां जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, उर्दू में जॉन स्टॉट की किताब है मसीह की सलीब, MIK ने ये छापी है। इन दिनों में तीसरी मर्तबा ये किताब पढ़ रहा हूं। जरूर उस किताब का मुतालिया करें। मार्टिन लूथर ने फरमाया कि यीशु की सलीब को याद रखना, वो मार्टिन लूथर जिसके वसीले से 1517 में
جرمنی میں اصلاح کلیسیا کا، پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا آغاز ہوا۔ آج ہم جو پینٹیکوسٹل ہیں، عالمگیر پروٹیسٹنٹ چرچ کا حصہ ہیں۔ مارٹن لوتھر نے کہا اپنی زندگی انج گزارو، خدا دی عبادت انج کرو جویں یسوع مسیح کل مریا، یعنی وہ دی موت دی یاد تے دکھ تواڈے اندر تازہ ہے۔ جویں اج زندہ ہویا، دکھ دے نال نال خوشی بھی ہے، او قبر چ نہیں پیا رہا، او زندہ ہو گیا ہے، اور جویں او کل واپس آئے گا، مستقبل دی امید بھی ساڈے کول ہے۔ لوکی مستقبل دے بارے بڑے پریشان تے فکر مند ہوندے نے، میں بھی کدی کدی ہو جانا، اسی انسان ہاں، پر یاد رکھو چونکہ یسوع مردیاں جو جی اٹھیا ہے، صلیب دا نشان گناہاں دی معافی تے شیطان گناہ تے موت تے فتح دا نشان ہے، اور جڑا یسوع جی اٹھیا ہے اونے کہا میں واپس آواں گا، اس لئی ساڈا مستقبل بھی یسوع مسیح دے نال محفوظ ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نو مسیح پوچھا گیا اور تیرے کول کی ثبوت ہے یسوع مسیح واپس آئے گا؟ انہیں کہا یار تھوڑا جا سوچو، جنوں مار کے انہوں نے قبر چ رکھ دیتا، وہ قبر چوں موت چوں عالم ارواح دی گہرائی چوں واپس آ گیا تے اونوں آسمان تو جتھے وہ خود بادشاہی کر رہا ہے واپس آن تو کون روک سکتا ہے؟ سو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اور اپنی کلیسیا میں باقاعدگی سے یسوع کی صلیب کو یاد رکھنا ہے، یسوع مسیح کی صلیب کی طرف تکتے رہنا ہے، یسوع مسیح کی صلیب کے پیغام سے چمٹے رہنا ہے، یسوع مسیح کی صلیب کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ صلیب ہمارے لیے نجات، معافی، فتح کا وہ نشان ہے جو نئے عہد میں ہماری پرستش کی بنیاد ہے۔ چوتھا کام جڑا وہ کرتے سن، دیکھو آیت نمبر 42 سے لکھا اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پریئر، دعا ایماندار کی روحانی زندگی کا سانس ہے۔ جویں ساہ بند ہو جائے نا تے انسان کہہ ہو جاتا ہے۔ جننے لوگ مسیح کے رہندے نے نا تے دعا نہیں کرتے، یہ سارے روحانی طور تے کہہ نے۔ اے نام نہاد مسیح میں زندہ مسیح، وفادار مسیح، پرستش کرنے والے مسیحی، دعا کرنے والے مسیحی ہیں۔ لکھا ہے وہ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ صرف بڑے دیتے تھے عیسیٰ تے دعا نہیں کی تھی، یا جدن بیمار ہوئے، جدن بیمار ہوتے ہیں انہوں نے پادری صاحب بھی واٹس ایپ کر دیں۔ پادری صاحب کہتے ہیں میں آج کتنے ہو گیا، آج میں وزٹ نہیں کر سکتا، پادری صاحب فون تے کر دو۔ خود بھی دعا کرنے والا بننا ہے۔ لکھا ہے وہ مشغول رہے، یعنی باقاعدگی سے، سنجیدگی سے، شدت سے، جذبے سے، خلوص سے وہ دعا کرتے تھے۔ دعا ہمیں بدل دیتی ہے، صرف خدا نو نہیں بدل دی، دعا سانو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا بیداری کا ذریعہ ہے، دعا تازگی کا بھید ہے، دعا قوت کا چشمہ ہے، دعا ایماندار کے لیے خدا کی طرف سے بخشا گیا وہ ہتھیار ہے جس سے ہم دشمن کے خلاف لڑتے اور غالب آتے ہیں۔
جان ہائیڈ دعا کو ہائیڈ تھا، اس کے وسیلے سے 1904 میں سیالکوٹ کنونشن کا آغاز ہوا۔ برادر بخت سنگھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اس قدر گھٹنوں کے بال ہو کر دعا کرتے کہ ان کے گھٹنوں پر نشان پڑ گئے۔ سادھو سندر سنگھ پنجاب کی دھرتی کا عظیم روحانی ثبوت، دعا میں ڈوبا ہوا ایک شخص، لہو لہان پاؤں والا۔ خداوند سے کہا اگر تو زندہ ہے، موجود ہے، مجھ پر ظاہر نہ ہوا، میں خود کو ٹرین کے نیچے دے کر خودکشی کر لوں گا۔ تب کی بات ہے جب وہ ایک سکھ نوجوان تھا، جب وہ ارادہ باندھ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، میں جاؤں گا خود کو ٹرین کے نیچے دے لوں گا۔ اس کے کمرے میں ایک دم نور ہو گیا، روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح موجود ہوا اور سندر سنگھ سے کہا میں وہ خدا ہوں جسے تو ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا کیسے ملتا ہے؟ دعا میں ٹھہرنے کے وسیلے سے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو دیا جائے گا۔ دعا خدا سے باتیں کرنا ہے، دعا خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر دعا کرنے والے بن جائیں۔ یہ ابتدائی کلیسیا کی پرستش کی 5ویں مرکزی سرگرمی تھی، چوتھی مرکزی سرگرمی تھی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں 5ویں سرگرمی کیا تھی۔ آیت نمبر 45 میں لکھا ہے اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیں رسولوں کے اعمال 4 باب اور اس کی آیت نمبر 34 لکھا ہے کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے۔ مسیحی پرستش، حقیقی پرستش، ابتدائی کلیسیا کی پرستش کا 5واں رکن تھا دل کھول کر خدا کے لیے دینا۔ دل کھول کر خدا کے لیے دینا۔ اور میں رہنمائی کے طور پر آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، جے یسوع دے حقیقی پرستار ہونا تے کم از کم ہر خاندان اپنی ماہانہ آمدنی دا 10واں حصہ کلیسیا جمع کرائے۔ یقین لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں جی نئے عہد نامے میں تو دایقی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ 2 جواب ہے اس کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں دایقی کا آغاز موسیٰ کی شریعت کے دیے جانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب کوئی موسوی شریعت نہیں تھی تب بھی ابراہم نے لوط کے مال سے ملک صدق کو دایقی دی۔ سو جو ٹائپ ہے، جو دایقی ہے، یہ موسیٰ کی شریعت کے
دیے جانے سے پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دائیکی خدا کے لیے کم سے کم دینے کا معیار ہے۔ کٹ تو کٹ بھی 10% ضرور خدا لے دو۔ کئی سمجھتے ہیں کہ دائیکی کا مطلب ہے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ۔ نہیں۔ نئے عہد کا جو معیار ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کلام میں سے سنا کہ لوگ اپنی زمینیں اور اپنے گھر اور اپنا مال و اسباب بیچ کر سارا پیسہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ جڑے کہتے ہیں نا دائیکی پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، میں انہوں کو کہنا چلو ٹھیک ہے، تسی پرانے کو فالو نہ کرو، تسی نوے کو فالو کرو۔ کہ نوے چ لکھیا ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ بیچ کے خدا دے کام دی کلیسیا نوں دے دیندے سن۔ چلو تسی نوے دی پیروی کر لو، ٹھیک ہے۔ جے نوے دی کرنا مشکل ہے کہ انج کر لو کہ چلو 15% نہیں، 20% نہیں، 10% خدا دے کار لئی، او دے خادم لئی، او دی کلیسیا لئی، او دے چرچ لئی جڑا ہے مہانہ دو۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ بڑی سخت بات ہے لیکن میری نہیں ہے، یہ کلام دی ہے، اس لیے میں ہمت کر کے تم پڑھ کے سنا دینا۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی آیت نمبر 8 سے لکھیا ہے، جیڑا دائیکی نہیں دینا، جیڑے خدا دی پرستش دا دعویٰ تے کرتے ہیں پر اس پنجویں گل نوں پریکٹس نہیں کرتے، لکھیا وہ خدا نوں ٹھگ دے نے، خدا نوں دھوکا دے نے۔ سنو کی لکھیا ملاکی 3:8 سے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ خداوند نے کو جواب دے لگے کیڑے کام چ ٹھگیا ہے؟ لکھیا دائیکی اور ہدیے میں، پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آمین۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دوں گا۔ بھائیوں بہنوں، آئے آج ہم صرف گیت گانے اور ساز بجانے تک پرستش کو محدود نہ کر دیں، بلکہ ابتدائی کلیسیا کی اس مثال کے مطابق نمبر 1 کلام کو پڑھنے سننے والے بھی بنے، تعلیم۔ نمبر 2 آپس میں سچی رفاقت شراکت رکھنے والے بنے۔ نمبر 3 روٹی توڑنے یعنی زندہ مسیح کی صلیب کی طرف دیکھنے والے بنے۔ نمبر 4 دعا کرنے میں مشغول رہنے والے بنے، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، لوکا 18:1۔ اور نمبر 5 خدا کے کام کے لیے دل کھول کر دینے والے بنے، جس میں مہانہ دائیکی ہمارا کم سے کم معیار ہونا چاہیے۔
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.